ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے کو عبادت کے لیے مقرر کیا گیا، للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اللہ کا گھر جو تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر آپ افعال حج پر غور کریں تو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ حج اللہ کے مقبول بندوں کی عادات کو اپنانے کا نام ہے۔ کہ یہود مسلمانوں کے ساتھ بحث کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ بیت المقدس جو ہے وہ پہلا قبلہ ہے، وہ کعبۃ اللہ سے بھی پہلے کا بنا ہے، انبیاء نے اس کی طرف ہجرت کی ہے، اس کی شان، اس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر سے اس اعتراض کو دفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے اس آیت میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ سب سے پہلے جو اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اب حضرت ہاجرہ کا وہ واقعہ دیکھیے، صفا اور مروہ، قرآن حکیم اس بات کو واضح کرتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب صفا اور مروہ کیا چیز ہیں؟ یہ جنت سے آئے ہوئے پتھر ہیں کوئی؟ نہیں، یہ دو پہاڑیاں ہیں۔ ہوا یہ کہ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ کو اور اپنے صاحبزادے حضرت جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ السلام، ان کو ایسی جگہ پر چھوڑ گئے جہاں کوئی پانی نہیں ہے، جہاں کوئی کھانے کے لیے چیز نہیں ہے، جہاں آبادی نہیں ہے۔ وہاں سے چھوڑ کر اللہ کی حکم کے مطابق تشریف لے گئے۔ صاحبزادہ صاحب کو پیاس لگی، ماں کے لیے مشکل تھا، ڈھونڈنا شروع ہو گئیں، اس طرف جاتی ہیں پھر اس طرف جاتی ہیں۔ اللہ کو حضرت ہاجرہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج اور عمرہ کرنے والے یہ ادا نہ اپنائیں تو ان کی عبادت قبول ہی نہیں ہے۔ یہ جو اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کیا ہیں؟ جب آپ کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے ہیں، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، یہ اس کی نشانی ہے اللہ کے گھر کی۔ اور اکثر لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتے ہیں۔ جناب امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس گھر کی تعظیم اور توقیر اور اس کی حرمت کا یہ عالم ہے، آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر میرے والد خطاب، یعنی آپ چونکہ خطاب کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں میرے والد خطاب کا کوئی قاتل بھی ہو اور وہ کعبۃ اللہ کی طرف آئے تو میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا تا وقت کہ وہ حرم سے باہر نکل جائے، یعنی میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور اس سے بدلہ نہیں لوں گا۔ یہ اس گھر کی عظمت کا حال ہے۔